صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری یہ بڑے مبارک صحابی گزرے. جانتے ہیں ان کا نام کیا نام ہے؟ ابو ایوب انصاری. ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ اپنے اپنے دروازوں پر کھڑے تھے کہ ہمارے گھر آئیں ہمارے گھر آئیں. جیسے آج بھی اگر ہمارے پیر صاحب اگر آئیں دہلی جس کے ہیں تو جو مریدین ہوتے ہیں وہ کیا سب کہتے ہیں حضرت ہمارے گھر ہمارے گھر ہمارے گھر. تو ایسے ہی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو بڑے بڑے امیر و غریب سب لوگ جو ہے آ گئے ہمارے گھر چلیں ہمارے گھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. لیکن آپ تو انصاف کرنے آئے تھے نا. اگر آپ امیر کے چلے جاتے تو غریب ناراض ہوتے, غریب کے یہاں چلے جاتے تو امیر ناراض ہوتے. تو آپ نے کہا بھی میں اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاؤں گا, میری اونٹنی کے لگام چھوڑ دو, یہ جہاں رکو گی وہیں میں اسی کا میں مہمان بن جاؤں گا. اب یہ اونٹنی کے لگام چھوڑ دی, یہ چلتی رہی اور یہ کس کے گھر پہنچی پھر؟ حضرت ابو ایوب انصاری جن کی آج حدیث ہے, جنہوں نے روایت کیا ہے, ان کے یہاں یہ اونٹنی پہنچ گئی اور بیٹھ گئی جا کے ان کے صحن میں دوارے میں گھر کے. تو آپ نے فرمایا بھی ہمارا سامان یہیں اتارو, اللہ نے ہمارا جو ہے مہمان خانہ اسی گھر کو بنا دیا ہے. تو کتنے مبارک صحابی ہوئے کہ جن کو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ضیافت کا موقع ملا. صحیح ہے نہیں؟ تو ضیافت کرنا کیا ہوا, یہ سنت ہے. مولانا صاحب لگائیں گے اعلان, پوچھو دیکھو کہاں ہے, دکھا بتائی کہاں ہے. ہاں تو آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط. آپ نے فرمایا, حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم کہاں آؤ, جب تم لیٹرین کرنے جاؤ اب کیا کرنا ہے؟ فلا تستقبلوا القبلہ. آپ نے فرمایا جب لیٹرین کرو قضاء حاجت کرو تو کبھی بھی اپنا چہرہ قبلے کے سامنے نہ کرو. یہ نہیں قبلہ کہاں ہے, یہ تو ادھر کو منہ کر کے کیا ہے نہیں کرنا, نہ پیشاب کرنا نہ ہی خانہ کرنا ہے. اور فرمایا ولا تستدبروها. آپ نے فرمایا نہ ہی خانہ کعبہ کی جانب پیٹ کرنی ہے. جس طرح میں بیٹھا ہوں تو لیٹرین پیشاب کرتے وقت اس طرح نہیں بیٹھنا ہے, اور نہ ہی خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے کیا کرنا, پیشاب کرنا ہے. تو یہ ہونا چاہیے جب بھی ہم اپنے گھروں میں کوئی چیز بنائیں, لیٹرین ٹوائلٹ پیشاب کوئی بھی چیز بنائیں تو اس کا رخ ضرور دیکھ لیں. کتنے ایسے مسلمانوں کے گھر ہیں کہ جنہوں نے بنا لیا صرف لیٹرین بنا لی ہے, ٹوائلٹ باتھ روم بنا لی ہے چیزیں, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رخ کہاں ہے. اب کیونکہ اب بن گئی ہے لیٹرین تو اب کر بھی نہیں سکتے, مجبوری میں کیا کرتے ہیں وہ اب پھر لیٹرین کر رہے ہیں اس کو. تو ان کا رخ بھی ہوتا ہے, پیٹ بھی ہوتی ہے. تو اس لیے پہلے یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ ہم اپنے گھر باتھ روم ٹوائلٹ بنا رہے ہیں تو اس کا رخ کس طرف ہے. یہ مستری نہیں بتائے گا, کیوں؟ مستری کو خود پتہ نہیں ہے, وہ تو کر رہا کام. ہندو ہی اکثر کام کرتے ہیں, انہیں کیا پتا کہاں کیا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری بندی, آپ دیکھ لیں اور کوشش یہ کریں گھر بنواتے وقت ایک وضو خانہ ضرور بنوائیں. وضو خانہ ایک جگہ گھر میں اپنے مصلے کے لیے یعنی نماز پڑھنے کے لیے جگہ خاص کریں, جہاں پر چپل نہ پہنچے آپ کے, خاص ہونی چاہیے یہ جگہیں, تبھی تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان کا گھر ہے. ٹی وی کے لیے کمرہ خاص ہو گیا صاحب, ٹی وی والا روم ہے تو ٹی وی کے لیے بھی خاص ہو گیا, باقی چیزوں کے لیے بھی خاص ہے, لیکن نماز کے لیے کوئی چیز خاص نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا گھر کس کے لیے خاص ہونا چاہیے؟ ایک کونا مسجد ہونی چاہیے کہ بھئی یہ مسجد ہے, یہاں صرف نماز ہوگی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس کی صفائی بھی کریں گے. اسی طرح یہ چیزیں کب ضروری ہے؟ بناتے وقت یہ چیزیں ہمیں پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ کہاں ٹوائلٹ باتھ روم ہے اور کہاں کیا کرنا ہے. یہ فرمایا کہ نہ تو پیٹ کرنی ہے اور نہ ہی اس کی طرف منہ کرنا ہے.
اور میں بار بار بتا رہا ہوں جب بھی اپنے گھر میں ٹوائلٹ بنوائیں تو اٹیچ نہ بنوائیں بالکل بھی. ابھی حدیثیں آئیں گی دیکھیے آپ کیا کیا ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے تو معاملہ آپ سنیں. اب حدیثیں ایک حدیث ہو گئی اور آگے فرمایا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. کتنی؟ 2 قبریں تھیں ان کے پاس سے آپ گزرے تو اللہ نے اپنے نبی کو بڑا علم دیا تھا. آپ کی نگاہیں ہماری نگاہوں کی طرح نہیں تھیں. ہم تو پتہ ہی نہیں چلا سکتے اس کے پیچھے کیا ہے دیوار کے, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہاں کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ان کی آنکھیں اللہ نے اپنے نبی کو کیسی عطا کی تھی. آپ قبروں کے واسطے گزرے, پتہ نہیں کب کی قبریں تھی وہ جنہیں کون کون مرا ہوا پڑا تھا ان میں, لیکن آپ نے اپنے صحابہ سے کہا بھی صحابہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا کہا؟ عذاب ہو رہا ہے. گویا کہ آپ نے زمین پر رہ کر نیچے کا دیکھ لیا کیا ہو رہا, تو کتنی آنکھیں تیز ہوں گی. اللہ نے کیسی روشنی بینائی عطا کی ہوگی کہ آپ نیچے کا بتا رہے ہیں. اور عذاب ایک ایسی عذاب یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہوتی, ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمارے سامنے قبر میں عذاب ہو رہا ہمیں پتہ ہی نہیں, لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ آنکھیں عطا کی تھی کہ اندر تک کا دیکھ لیتے تھے آپ. تو آپ نے فرمایا بھائی دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا. ایک یہ چیز بتائی کہ عذاب ہو رہا, دوسری چیز بتائی یہ بھی بتا دیا کیوں عذاب ہو رہا, کیوں ہو رہا ہے عذاب. تو آپ نے فرمایا کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں تھی جن کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا, اگر یہ چاہتے تو بچ سکتے تھے ان دونوں چیزوں سے. اب آپ نے فرمایا اما احدهما فکان لا یستتر من البول. آپ نے فرمایا ایک بندے کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ جب یہ پیشاب کرتا تھا تو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس کی پیشاب کرتا تھا کھڑے ہو کر مار دی دیوار پہ دھار, پتہ ہی نہیں ہے کہاں چھینٹیں آ رہی ہیں کہاں کیا ہے. یہ بالکل پیشاب کر رہا تو چھینٹیں اوپر آ رہی ہیں, بچتا نہیں تھا. بچنا حالانکہ بچ سکتا ہے انسان. اسی وجہ سے فرمایا کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو, کیونکہ کھڑے ہو کے کرو گے تو چھینٹیں کہاں جائیں گی, جو اوپر تو دھار پڑے گی پریشر پڑے گا تو کہاں جائیں گی چھینٹیں, پیروں پہ آئیں گی, کپڑوں پہ آئیں گی, پینٹ بھیگے گی آپ کی. صحیح ہے نہیں. اس لیے فرمایا بیٹھ کے پیشاب کرو. تو فرمایا ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا کہ جب پیشاب کرتا تھا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا, یہ بچتا ہی نہیں تھا چھینٹوں سے پیشاب کی. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, بچ سکتا ہے نا. اور آگے فرمایا دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا فکان یمشی بالنمیمہ. دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا, اس کی سنی ادھر لگا دی, اس کی سنی ادھر لگا دی, جھگڑے کرا دیے آپس میں ایک دوسرے سے. تو یہ چغل خوری سے بھی ہر انسان بچ سکتا, بچ سکتا نہیں بچ سکتا. تو یہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہے کہ جن سے بچا ہی نہیں جا سکتا, بچ سکتا تھا انسان. تو آپ نے فرمایا کوئی زیادہ بڑا کام نہیں تھا جن کی وجہ سے اب عذاب رہا, لیکن یہ کرتے تھے اس کام کو, اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر. اور پھر آپ نے کیا کیا, ثم اخذ جریدۃ رطبۃ. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑی, پیڑ سے ایک شاخ توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے. توڑی ایک ٹہنی توڑی, اس کے 2 ٹکڑے کیے. ثم غزر فی کل قبر واحدۃ. اور ہر قبر پر ایک ایک ٹہنی جو توڑی تھی آپ نے وہ گاڑ دی. صحیح ہے. تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ لما صنعت ھذا, آپ نے یہ کیوں کیا. آپ نے ٹہنی توڑی ایک پیڑ سے, ایک درخت سے, اور اس کو 2 ٹکڑے کیا, ایک ایک گاڑ دی قبر پہ. اس کا کیا فائدہ ہوا, آپ نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے قبروں پہ. بھئی ایک مرتبہ کوئی بندہ الحمد پڑھ رہا, قرآن پڑھ کے ثواب بخشے تو ثواب بھی پہنچ سکتا. آپ نے یہ 2 پیڑ سے ٹہنی توڑی اور گاڑ دی, اس کا کیا فائدہ ہوا. تو آپ نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا. آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی بھی چیز جو تر ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, تر گیلی ہوتی ہے, وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی, ہری, تب تک یہ اللہ کی تسبیح کریں گی, اور ان کی تسبیح سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کم کر دے. تو کتنا بڑا فائدہ ہوا. گلاب ڈالنے جو منع کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب گلاب ڈال کے کیا ہوگا باپ کی قبر پہ, تو گلاب کیسا ہوتا, گیلا ہوتا, ہرا ہوتا نا گلاب. تو اس لیے گلاب ڈالنے سے پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب کم ہو جاتا ہے, یہ پتہ چلا ہی نہیں چلا آپ کو. اسی طرح اگر باپ کی, اب اگربتی ڈالنے سے کوئی گناہ کم نہیں ہوگا. بھئی اگربتی کا مردہ خوشبو سونگ رہا اگربتی کی, بجائے 10 کی اگربتی کے لینے کے بجائے اس کے کیا کریں آپ, گلاب کے پھول لے لیں. صحیح ہے, یہ زیادہ فائدہ. اب اگربتی کا پورا پیکٹ جو ہے باپ کے سر پر لگا دیں شب قدر میں, شب برات میں, تو اسے کیا فائدہ ہو رہا صاحب. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے باپ کی قبر پہ, مزاروں پر اگر کسی نے اگربتی لگائی تو وہ ایسا ہے جیسے باپ کی قبر کو آگ لگا دی.
لیکن ہم خوب مزے سے کرتے ہیں. یہاں بھی بھرے پڑے پیکٹ صاحب, جو بھی آتا پاتا دینا. امام صاحب کو تو دینے سے گئے 10 روپے, پیکٹ ضرور لائیں گے. ابے وہاں نہ دے گا امام صاحب کو دونا 10 روپے وہ, لیکن وہ پیکٹ ضرور دے کے جائیں گے. پتہ نہیں کس کس چیز سے پیکٹ بننے, گوبر سے چلے کیا سے بننے, تو وہ مسجد میں لے کے آتے ہیں. تو وہ واجب سمجھ رکھا, ضروری سمجھ رکھا, جو کام ضروری ہے وہ نہیں کر رہے. تو اس لیے جب بھی قبر پہ جائیں گلاب کے پھول لے لیں, جب تک وہ ہرے رہیں گے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. جب وہ اللہ کی تسبیح کریں گے تو مردوں کے عذاب میں کیا ہوگی, کمی ہوگی. یہ حدیث سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی آپ کو؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ صاحب کیا کرو گے قبر پہ جا کے پھول لے کے جا رہے ہو, تو آپ کو یہ حدیث کا اس کا حوالہ پیش کر دینا ہے. ہمارے سنیوں میں کمی ہے, بیچارے سنتے خوب ہے لیکن کھا جاتے ہیں, سن کے یاد نہیں رہتی. اور وہ بندر جو ہوتے ہیں نا, یہ جو دیوبندی وہابی ہیں, یہ سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں بڑی اسے. اب یہ چیز سب انہوں نے بتا دی کسی کوئی چیز یاد رکھتے ہیں, اور ہم کیا بس سنا اور یہی جھاڑ دے کام سے. پھر وہ کوئی پوچھے کہاں لکھا بھائی جو ہے پھول ڈالنا, تو پھر امام صاحب کے پاس بھاگتے ہیں. اور بھائی یاد کرنے کی چیزیں ہیں, یہ بھولنے کی چیز ہے. یاد رکھیں, اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ قبر پہ جا رہے ہیں, اور یہاں تو پوری ناگلوئی میں سبھی ہے نا دیوبندی, وہاں بھی سب کے مردے پڑے ہیں وہاں, تو یہ چیز یاد ہونی چاہیے. آپ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ٹہنیاں گاڑی دی, اور آپ نے فرمایا تھا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ ان کی قبر سے عذاب کم کر دے گا. تو اسی طرح ہم گلاب لے کے جا رہے ہیں, تاکہ جب تک گلاب تو جو ہے سب سے اچھی چیز ہے نا, خوشبودار چیز ہے. ایک چیز ہو گئی. اور آپ نے آگے فرمایا 2 حدیثیں ہو گئی, اور آگے فرمایا اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان. آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے بچو. صحابہ کہتے ہیں وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی بھی راستے میں پیشاب نہ کرو. نکلنے کی جگہ ہے, آپ کو پیشاب لگا, آپ نے وہیں پیشاب کر دیا. اب آپ تو پیشاب کر کے چلے گئے, لیکن جو دوسرا بندہ گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ پیر بھی لگ سکتا ہے اس کا, کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں, پھسل بھی سکتا ہے. آپ پیشاب کر کے چلے گئے, کوئی بیچارہ آرام کرنے بیٹھ بھی سکتا ہے, ایک چیز. دوسرا سایہ ہے, درخت ہے, آپ نے تو دیکھا گرمی لگ رہی ہے اور جو ہے درخت کی جڑ میں بیٹھ کے پیشاب کر دیا, آپ نے تو مزے لے کے چلے گئے وہاں سے. اور دوسرا بندہ آیا, وہ بیٹھنے کے سوچ رہا لیکن پیشاب پڑا, تو وہ کتنی گالی دے گا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا سائے میں جو ہے, اب ایسی بلڈنگ ہے کوئی جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا کوئی راستہ ہے, نہیں کرنا پیشاب. اور آگے سنیں, فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء. ایک مسئلہ اور کہ جب تم میں سے کوئی بندہ پانی پیے, پانی کیا کہہ رہے, پانی, تو کہہ رہے پانی پیتے وقت برتن میں کبھی پھونک نہیں ماننی ہے, سانس نہیں ماننا ہے, سانس نہیں لینا ہے. یہ سائنٹسٹ آج کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ صاحب پانی پیو تو اس میں پھونک مت مارو. کیوں؟ جراثیم چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو برس پہلے فرما دیا جب پانی پیو تو پھونک نہ مارو, اس میں سانس بھی نہ لو, کیونکہ تمہاری سانس کے ذریعے اس میں جراثیم جا سکتے ہیں. ایک چیز اور فرمایا جب تم پیشاب پخانہ کرنے آؤ فلا یمس ذکرہ بیمینی, تو اپنی شرمگاہ کو داہنی ہاتھ سے پکڑو. کس سے؟ اس کا استعمال نہیں کرنا. اس کا استعمال کہاں کرنا؟ پانی کے لیے سے. باقی گندی جگہ کے لیے اس کا استعمال کرنا بائیں کا, صحیح ہے نہیں. اور آگے دیکھیں, فرمایا من توضأ فلیستنثر من استجمر فلیوتر. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے بیان کر. آپ نے فرمایا کبھی تمہیں پانی نہ ملے تو ڈیلے سے بھی کام ہو سکتا ہے نا, تو جب ڈیلا استعمال کرے تو 3 ڈیلے ہونے چاہیے. کتنے؟ 3, ورنہ 5, ورنہ 7, ورنہ 9, طاقت ہونا چاہیے. صحیح ہے نہیں؟ یہ ہو گیا. آگے سنیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پیشاب یا لیٹرین کرنے جاؤ تو ایسی جگہ تلاش کرو جو نرم ہو. نرم کا مطلب کیا؟ پیشاب ایسی جگہ کرے جو نرم ہو, جیسی کرے پیشاب فوراً زمین کے اندر چلا جائے. کیوں؟ ایک تو اس سے کپڑے بچیں گے. آپ فرش بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے تو کہاں جائیں گے چھینٹیں اس کی, آپ ہی گندے ہوں گے نا. تو کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرما دی ہیں. تو فرمایا جب پیشاب پخانہ کرنے جاؤ تو نرم جگہ تلاش کرو, نرم جگہ. اور دیکھیں آگے آپ نے فرمایا اذا اراد الحاجہ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. فرمایا جب کبھی کبھار جنگل میں پیشاب کرنے جاؤ, موقع پڑے, تو یہ نہیں ہے کہ لیٹرین تو وہاں کرنی ہے, پیشاب وہاں کرنا ہے, یہیں سے پینٹ کھول کے اب جا رہے ہیں جھومتے ہوئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ فرمایا جب زمین کے بالکل قریب ہو جاؤ تب اپنی شرمگاہ کھولو, جب دیکھو کہ اب بیٹھنے والا ہوں تبھی کھولو. یہ نہیں ہے کہ پینٹ کھول کے اب بھاگے پھر رہے ادھر ادھر, نہیں. یہ کتنی باریک چیزیں آپ نے بیان فرمائی. اور آگے دیکھیے آپ نے فرمایا لا یبلن احدکم فی حجر. آپ نے فرمایا جب پیشاب کرو تو کبھی بھی سوراخ میں پیشاب مت کرو. کہاں؟ سانپ کا سوراخ ہے,
बिच्छू का है, किसी और जानवर का, आप उसमें पेशाब कर रहे हैं, जब उसके ऊपर छींटे पड़ेंगे वो निकलेगा नहीं निकलेगा? और काट लिया तो क्या होगा फिर? है कितना नुकसान हो सकता है। और दूसरी तीसरी चीज ये है, हो सकता है ये सुराखों में जिन्नात भी रहते। क्या रहते? अब जब उसके ऊपर पेशाब करेंगे तो फिर क्या करेगा वो आपका हश्र? फिर कहते हैं कि इमाम साहब जो है दवाई नहीं लग रही, परेशान हूँ, दिमाग खराब रहता। तो आपने फरमाया जब पेशाब करो सुराख में पेशाब नहीं करना, हो सकता है जिन्न बैठा हो, उसमें सांप बैठा हो, और जब सांप निकलेगा तो काम खराब कर देगा, शादी भी नहीं होगी फिर। सही है नहीं? हाँ, बचोगे ही नहीं फिर, और बच भी गए तो काम खराब है फिर। सही है? तो इसलिए कभी भी सुराख में पेशाब नहीं करना। और आगे फरमाया ला यखरुजु रजुलान यज़रिबान अल-गाइद काशिफैन अन औरातिहिमा। फरमाया जब दो बंदे एक जगह पेशाब लैट्रिन करें तो ये नहीं है कि दोनों बैठे और बातें कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को देख रहे हैं। छुपा के करो, छुपा के। ये औरतों के अंदर खास चीज देखी जाती है, औरतें चार चार औरतें एक जगह बैठकर लैट्रिन करती रहती हैं, 10-10 बैठी रहती हैं, बातें भी कर रही हैं, हाँ क्या हुआ क्या नहीं, और काम भी चल रहा। मना फरमाया औरत औरत के सामने नंगी नहीं हो सकती है। समझे? मर्दों के अंदर तो कमी है, दो मर्द कभी एक जगह नहीं कर सकते, औरत 10 कर लेती हैं, उनके अंदर शर्म और हया की। यहाँ खत्म हो जाता है मामला, एक मर्द शर्मा जाता है दूसरे के सामने। देखिए आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया दो आदमी इस हालत में कज़ाए हाजत के लिए ना निकले कि उनके सत्र खुले हों, शर्मगाएं और बातें करते हो, बातें भी कर रहे हो, लैट्रिन भी चल रही है, मना फरमाया आपने। पर देखिए आगे फरमाया इन हाज़िहिल हुशूस मुख्तसरा। आपने फरमाया जो ये इस्तिंजा खाने होते हैं ना, जो ये हमारे वॉशरूम टॉयलेट होते हैं और जो गंदी जगहें होती हैं, आपने फरमाया ये शैतानों की जगह है, यहाँ जिन्नात रहते हैं गंदे वाले, भाई गंदी चीज गंदी जगह ही रहती है ना। तो फरमाया जब इनके पास से तुम गुजरो तो ला हौल पढ़ा करो, और ये दुआ पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनल खुब्सी वल खबाइस। जब ये दुआ पढ़ोगे और जब भी इनके अंदर जाओ तो ये दुआ पढ़ के जाओ, क्योंकि ये वहाँ बैठे रहते, इंतजार करते हैं कोई आए बंदा और बिना बिस्मिल्लाह के आए तो हम हमला कर दें। सही है नहीं? आपने फरमाया ये जो इस्तिंजा खाने और कूड़े खाने जो होते हैं ये शैतानों की आने की जगह, आराम करने की जगह है। लिहाजा जब तुम में से कोई बैतुल खला को जाए तो उसको चाहिए कि वो ये दुआ पढ़ ले, औज़ु बिल्लाहि मिनल खुब्सी वल खबाइस, कोशिश करें याद करने की। और आगे आगे फरमाया जब तुम बिना बिस्मिल्लाह के चले जाते हो ऐसी जगह पर तो शैतान ताक में रहता और वो वहीं से तुम पे क्या करता है? हमला कर देता है। और देखिए आगे अगली हदीस आ रही है, आपने फरमाया हजरत उमर कहते हैं रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अबूल काइमन। एक मर्तबा मैं खड़े होकर पेशाब कर रहा था। कौन कह रहे हैं? हजरत उमर। ये कब की बात है? जब मना नहीं किया गया था। तो हजरत उमर खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। फकाल या उमर ला तबुल काइमन। तो कहते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा पेशाब करते हुए, मैं खड़े होकर कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया उमर खड़े होकर पेशाब मत किया करो। आज देख लें आप जाकर मुसलमानों को यहाँ रेलवे स्टेशन बस स्टेशनों पर जाके ऐसे ही खड़े हैं मत ऐसे, जबकि जो है इससे जो है बीमारियां बहुत फैलती हैं इससे। फिर कहते हैं मसाने कमजोर हो गए, ये हो गया वो हो गया। जो इंसान के अंदर चीज रखी है वो करे, ये तो जानवरों के काम है खड़े होकर पेशाब करने के। एक कुत्ता भी जो है बड़ी आराम से पेशाब करता है, बड़ी अच्छी जगह देख के, सही है नहीं? बड़ी अच्छी जगह करता है, टांग उठा कर बढ़िया तरीके से। और ये हाँ ऊंची जगह, बढ़िया साफ सुथरी जगह, ये नहीं है कहीं भी गंदी जगह नहीं करता पेशाब, वो अच्छी जगह करता है, उसे पता है। ये मुसलमान है कि कहीं खड़े होकर ठीक है मार देते हैं मौका, और वहीं चैन दवाई सब हम मर गए उसी हाल में, तो क्या होगा? तो आपने फरमाया ला तबुल काइम। हजरत उमर कहते हैं जब मैंने ये सुना उसके बाद जिंदगी भर मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। तो इसलिए ये पेशाब के आदाब है, पखाने के आदाब, कैसे जाना, क्या क्या करना है, जिससे हमारी उम्मत बड़ी दूर चली गई है। तो आप हजरात अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम तमाम ही को अमल की तौफीक अता